السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب عزم الامام علی الناس فیما یطیقون۔ یہ باب ہے امام، خلیفہ، حاکم، مسئول لوگوں پر اتنی چیز لازم کرے جتنی کہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عثمان بن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر نے منصور سے، وہ ابو وائل سے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا لقد اتانی اليوم رجل فسألنی عن امر ما دریت ما ارد علیہ۔ آج کے دن ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے میرے سے ایسی چیز کا سوال کیا کہ مجھے نہیں سمجھ کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ فقال ارأیت رجلا، اس آدمی نے عبداللہ بن مسعود سے یوں سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی مؤدیا نشیطا، وہ ہر ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہو، چاق و چوبند ہو، ذمہ دار انسان ہو، یخرج مع امرائنا فی المغازی، وہ اپنے امیروں کے ساتھ غزوے کے لیے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، فیعزم علینا فی اشیاء لا نحصیہا، وہ امیر ہمارے اوپر کچھ ایسی چیزیں لازم کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت نہیں رکھتے۔ فقلت لہ، میں نے اس آدمی سے کہا واللہ ما ادری ما اقول لک، اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں تمہیں کیا جواب دوں، الا انا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعسى اللہ يعزم علینا فی امر الا مرة حتى نفعله، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، بس قریب تھا کہ آپ ہمیں کسی چیز کے معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے، بس ایک دفعہ کہتے تھے ہم اسے کر لیتے تھے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهُ، تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک خیر میں رہے گا جب تک وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا، اور جس وقت وہ اپنے نفس میں کسی چیز پر شک کرے، سَأَلَ رَجُلًا شَفَاهُ مِنْهُ، وہ کسی اہل علم سے سوال کرے، وہ اگر اس کو تسلی بخش جواب دے دے، او شَكَ اللہ تَجِدُوهُ، یہ بھی قریب ہے کہ تم ایسا بندہ پاؤ ہی نہ جو تمہیں مطمئن کر سکے۔ والذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما اذکر ما غبر من الدنیا الا کالثغب شرب صفوہ وبقی قدرہ، میں نہیں یاد رکھتا یا نہیں میں ذکر کرتا دنیا میں سے جو باقی بچا ہے اس کی مثال اس تالاب کی ہے، اس گڑھے کی سی ہے کہ جس میں صاف پانی پی لیا گیا ہو اور اس کا گدلا پانی اور میلا کچیلا پانی باقی رہ گیا۔ اس باب کا مقصد اور حدیث کی کچھ وضاحت، امام رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر امیر، خلیفہ، حاکم اپنی رعایا کو، اپنے ذمہ جو ماتحت لوگ ہیں ان کو ایسا حکم دے کہ جس کے کرنے کی ان میں طاقت ہی نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک طرف امیر اور حاکم اور خلیفہ کی اطاعت کا حکم ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو ایسا کام کہتا ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اس پہ کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا ہی نوجوان آیا، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، ایک بندہ ذمہ دار ہے، وہ ساری چیزیں ادا کرتا ہے، پھر بھی امیر اس کو ایسا حکم دیتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو اس صورت میں کیا وہ حکم کو پورا کرے گا یا چھوڑ دے؟ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے جواب سیدھا نہیں دیا، کیونکہ جس وقت ایسے معاملات ہوتے ہیں حکومتی سطح پر، جس وقت ایسے معاملات میں جب فتویٰ طلب کیا جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ سیدھی بات کرتا ہے تو حکومت کی طرف سے اس کے لیے مشکلات ہیں، اور اگر وہ حکومت کی رعایت کر کے غلط جواب دیتا تو اللہ کے ہاں وہ مسئول ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ مجھے نہیں پتہ میں اس کا کیا جواب دوں تمہیں، بس مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، یہ کہہ دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہوتے تھے، آپ ہمیں ایسی بات کہتے ہی نہیں تھے جو ہماری طاقت سے بالاتر ہوتی تھی۔ آپ ایک دفعہ کہتے تھے، کسی نے کر لیا تو ٹھیک، دوبارہ آپ یوں اصرار بھی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ بس اتنا ذہن میں رکھنا، تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک خیر میں ہے جب تک وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اشارہ دے دیا کہ دیکھو اگر تو وہ حکم ایسا ہے کہ وہ کرنے والا ہے اور تمہارے میں طاقت ہے تو اللہ سے ڈرو اور اس کو کر لو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ میرے بس سے باہر ہے یا وہ حکم ظلم کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، تم اگر اللہ سے ڈرتے ہو اور تم اسے ظلم سمجھتے ہو اور تمہاری بس سے وہ باہر ہے تو ٹھیک ہے، تم اس پہ یعنی اشارہ اس بات کی طرف دیا کہ بس ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ جب تمہیں کسی چیز پہ شک ہو جائے کہ یہ چیز کروں کہ نہ کروں تو کسی اہل علم سے سوال کرو جو تمہیں مطمئن کر سکے، تسلی والا جواب دے سکے۔ ساتھ ہی کہنے لگے بلکہ قریب ہے کہ تمہیں ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں۔ یہ اپنے دور میں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود، صحابہ کے زمانے میں، کہ تمہیں ایسا بندہ نہیں ملنا، اچھے لوگ جا چکے۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ اب دنیا کی مثال ایسے رہ گئی ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑا تالاب ہو اور اس تالاب کے اندر جب پانی جمع ہوتا ہے تو کافی عرصہ پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کی میل کچیل اور مٹی اور سب چیزیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں، اوپر صاف شفاف پانی دکھائی دیتا ہے۔ ہوائیں جب چلتی ہیں تو ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے اس پانی کی سطح بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اگرچہ نیچے پانی گرم ہی ہو، اوپر سطح بھی اس کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اب دنیا کی مثال ایسے ہے کہ اس تالاب سے جو صاف ستھرا پانی تھا اوپر سے وہ تو سارا پی لیا گیا، اب نیچے رہ گیا ہے گدلا پانی، میل کچیل والا پانی۔ تو بس دنیا میں جو بہترین لوگ تھے وہ جا چکے، اب تو گدلا پن رہ گیا ہے۔ یہ اس وقت میں انہوں نے یہ بات کہی، آج اس بات کو بھی 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں کہی ہوئی کو، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اب کیا حال ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایک تو امیر کو بھی اتنا حکم دینا چاہیے جتنا اس کی رعایا کر سکتی ہو، اپنے متاحت پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا تم خود بھی وہ کر سکے، اتنا بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالیے اپنے ملازم پر، اپنے متاحت پر، کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکتا۔ اگر حاکم ہے، ذمہ دار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو میری امت میں سے ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے لوگوں کے لیے نرمی کی، اللہ تو بھی اس کے اوپر نرمی کر، اور جس نے میری امت پر لوگوں پر سختی کی، اللہ تو بھی اس پہ سختی کر۔ آپ اگر کسی چیز کے مسئول ہیں، آپ اپنے متاحتوں پر سختی کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی بد دعا آپ کے لیے ہے کہ اللہ تو بھی اس پہ سختی کر، اور اگر آپ نرمی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لیے ہے اللہ ان پر نرمی کر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں انہیں بھی ایسی حکم مت دو کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اگر تم انہیں ایسی چیز کہتے ہو جو ان کے لیے بوجھ اور سختی کا باعث ہے تو اس میں خود بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ یہ بڑی گہری تعلیم ہے اس حدیث کے اندر، اور یہاں پر علماء کے لیے، فتویٰ دینے والوں کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ فتویٰ دیتے وقت انتہائی محتاط انداز اختیار کرو۔ اگر ایسی چیز تمہارے سامنے آتی ہے کہ جس چیز میں تم سمجھتے ہو کہ میں دونوں جانب سے میرے لیے مشکل ہے، غلط مسئلہ بیان کرتا ہوں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، اور اگر سیدھی بات کرتا ہوں تو دنیا میں مشکلات ہیں، تو ایسی صورت میں خاموشی بہتر ہے، فتویٰ نہ دے۔ جس طرح عبداللہ بن مسعود نے فتویٰ نہیں دیا، خاموش ہو گئے، ہاں اشارہ کر دیا بس کہ تم میں سے جب تک کوئی اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ اس میں خیر ہے، یعنی تم دیکھو اگر تم کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جس طرح کہ آج ہم دیکھتے ہیں حکومت کے بہت سارے ایسے معاملات، بہت سارے ان کے آرڈر اور بہت سارے ان کے فیصلے وہ ظلم کی بھی حدیں کراس کر چکے ہیں۔ عوام الناس یا عام بندہ پریشان ہوتا ہے میں اس پہ کیا کروں،
تو اس پہ بس یہی ہے، آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہو، آپ ان کا حق نہیں مار رہے اور ایسا کچھ نہیں کر رہے کہ جس میں تمہارے اندر طاقت بھی ہے اور پھر بھی تم کر رہے ہو۔ اگر تمہارے بس سے باہر کوئی چیز ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، بس اس کو خود سمجھ لو، جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو اشارہ دیا۔ تو یہ جہاد کے میدان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ حکم ہے کہ اس حد تک ہی رہنا چاہیے کہ جتنے سے لوگوں کے لیے مشکل نہ بنے۔ بابن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول النہار اخر القتال حتی تزول الشمس۔ یہ باب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دن کے پہلے حصے میں لڑائی نہ کرتے تو پھر آپ اس لڑائی کو آخری حصے میں لے جاتے۔ عام طور پر آپ کا طریقہ مبارک یہ ہوتا تھا کہ آپ فجر کے وقت یا فجر کی نماز پڑھتے ہی حملہ کرتے تھے دشمن پہ، کیونکہ مومن آدمی فجر کے بعد عبادت کی وجہ سے، تہجد ادا کرنے کی وجہ سے، فجر پڑھنے کی وجہ سے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی وجہ سے اس میں ایک ایمانی طاقت آ جاتی ہے، اور کافر اور فاسق و فاجر انسان اس ٹائم سویا ہوتا ہے اور آخری وقت میں شیطان اس کے اوپر نحوست ڈال دیتا ہے، اس میں سستی بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ فجر پڑھتے ہی حملہ کرتے تھے، اور اگر فجر کے بعد حملہ نہ کرتے پھر آپ اس کو لیٹ کر دیتے حتیٰ کہ زوال کے بعد جب سورج ڈھل جاتا تو آپ حملہ کرتے۔ اس میں علماء نے دو حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا جو ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ تقریباً زوال کے بعد چلتی ہیں، صبح سورج چڑھ رہا ہوتا ہے اس سے ہم اتنی ہوائیں نہیں چلتی۔ جب بھی ہوائیں چلتی ہیں آپ غور کیجئے گا یہ زوال کے بعد، ایک تو ہوائیں چل پڑتی ہیں، موسم میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، لوہے کا اسلحہ ہاتھوں میں پکڑنا، ویسے لوہا گرم ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو جب ہوائیں چل جاتی ہیں موسم کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس سے آسانی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زوال کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں، اور مومن آدمی بار بار جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے۔ جب نمازوں کے اوقات آپ دیکھیے آپ سے سب کی حکمت، فجر کے بعد بھی نماز ادا کی، عبادت کی، تہجد بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی اور پھر حملہ کیا، اور اس کے بعد نمازوں کے اوقات ذرا دور تھے، آپ نے جنگ کو بھی روک دیا کہ بھئی اب زوال کے بعد یعنی ظہر پڑھ کے حملہ کریں گے، پھر اس کے بعد عصر پڑھیں گے، پھر مغرب کے وقفے سے ایک تو وقفہ بھی آتا رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے، پھر مغرب کے قریب پھر جنگ روک دی جاتی ہے، چونکہ اندھیرا ہے، رات ہے، پھر کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اسی لیے قائم کیا کہ آپ عموماً تو ایسے ہی کرتے تھے کہ فجر کے بعد حملہ کر دیا، لیکن اگر اس وقت نہ ہو پاتا پھر آپ اس کو زوال کے بعد لے جاتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معاویہ بن عامر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے، اور یہ فزاری ہیں، وہ موسیٰ بن عقبہ سے، وہ سالم بن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ سے، وہ کہتے ہیں کان کاتبا لہو، اور یہ ان کے کاتب تھے۔ کہتے ہیں کہ کتب الیہ عبداللہ ابن ابی اوفا، ان کی طرف عمر یہ موسیٰ بن عقبہ کی طرف لکھا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما نے، فقرأتہ، میں نے اس کو پڑھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا، آپ نے اپنے ان بعض دنوں میں جن میں آپ دشمن سے ملے تھے، انتظر حتی مالت الشمس، آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، یعنی زوال کے بعد سورج جس وقت داخل ہو گیا اس وقت آپ نے حملہ کیا۔ ثم قام فی الناس، پھر آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے زوال کے بعد، خطیبہ خطبہ دیتے ہوئے، قال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا لوگو لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے کبھی بھی لڑنے کی آرزو نہ کرو، وصلوا اللہ العافیہ،
اللہ سے عافیت پناہ ہی مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، بس جب تم ان سے مل پڑو، یعنی اگر جنگ ہو ہی جائے تو پھر ثابت قدمی دکھانی ہے، پہلے تو آرزوئیں نہ کرو، اور اگر جنگ ہو جائے پھر بزدلی نہیں دکھانی بلکہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ اور یہ بات جان لو کہ جنت جو ہے یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تلواروں کے سائے کا مطلب کہ جس وقت جنگ کے میدان میں تلوار پر تلوار چلتی ہے نا، ادھر سے تلوار، ادھر سے تلوار، ادھر سے تلوار، تو انسان تلواروں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ تلوار ایسے چل رہی ہے تو انسان اس کے سائے میں ہے، تو بس سمجھو کہ جنت اس کے نیچے ہی ہے، یعنی جہاد کے میدان میں جنت ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، مجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے، حازم الاحزاب، گروہوں کو شکست دینے والے، احزمہم، ان کو شکست دے دے، وانصرنا علیہم، ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یعنی اس حدیث میں 3 باتیں ہمیں سمجھائی گئی۔ پہلی بات، جنگ کی ابتدا عموماً اگر فجر کے بعد نہ ہو سکے تو پھر اس کو زوال کے بعد، ظہر کے بعد کرو، ظہر کے فوراً بعد کر دو، یا اور مزید تھوڑا سا ٹھنڈا کر دو، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، جتنے بجے تم مناسب سمجھو اپنی حکمت کے مطابق، یہ پالیسی تم حالات کے مطابق طے کر سکتے ہو۔ دوسری بات، خطبہ دینا جنگ سے پہلے، اپنے فوجیوں کو تھوڑا سا بیان کرنا، ان کے اندر احساس پیدا کرنا، جذبہ بیدار کرنا، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت اور جنت کے جو ہے وہ کیفیت ان کے دلوں میں داخل کرنا، تاکہ یہ بزدلی سے نکل سکیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا تھا پھر اللہ سے دعائیں کرنا۔ آپ نے پھر یہ دعا کی کہ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے۔ آپ نے اللہ کی ایسی صفات کا ذکر کیا کہ جس میں اللہ تو نے کتاب اتاری اور باطل کو مٹایا، اور تو بادلوں کو چلاتا ہے، اور اے اللہ تو دشمنوں کو شکست دیتا ہے، اللہ تو ان کو بھی شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ دعا کرتے اور پھر جنگ شروع ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2964، 65 اور 66۔